اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اور بحث گزشتہ درس میں چل رہی تھی اقسام عام کے بارے میں. ہم نے بیان کیا تھا کتاب کے اعتبار سے اقسام العام کو تقسیم کیا گیا ہے 3 قسموں کی طرف. عام کو تقسیم کیا گیا ہے 3 قسموں کی طرف. نمبر 1 العموم الاستغراقی، نمبر 2 العموم المجموعی، نمبر 3 العموم البدلی. العموم الاستغراقی اس کو ہم نے صبح یعنی گزشتہ درس میں بیان کیا اور بتایا کہ جو اپنے ایسا حکم کہ جو شامل ہو اپنے تمام افراد کو فردن وہ عموم استغراقی ہے. صحیح، فردن یعنی کتنے افراد پر وہ حکم لگا ہے، یعنی تمام افراد پر حکم لگا گیا ہے، اور اب جتنوں کو مثلا جو ہے امتثال میں آ جائے گا جس پر حکم، تو اس کے اعتبار سے یہ انسان، یہ مکلف ممتثل کہلایا جائے گا، اور جن کا پر یہ حکم نہیں عمل میں لایا جائے گا وہ عاصی کہلائے جائیں گے. مثلا احترم کل عالم، اگر ایک انسان یا مکلف نے احترام کیا تو اس اعتبار سے احترام جو ہے وہ احترم کل عالم، ہر عالم کا احترام کرو، یا ہر عالم کا احترام کرنا گویا امر مولا ہے، واجب ہے. تو اگر مکلف بعض عالموں کا احترام کرتا ہے اور بعض کا نہیں کرتا، تو جن کا احترام کیا ہے ان کے اعتبار سے یہ ممتثل ہوگا، اور جن کا احترام نہیں کیا ہے ان کے اعتبار سے عاصی ہوگا. ٹھیک، جن کا احترام کیا ان کے اعتبار سے ممتثل، اور جن کا احترام نہیں کیا ان کے اعتبار سے عاصی ہوگا. یعنی فردن مثلا جو ہے آپ کو جو ہے وہ احترام مثلا اور حکم دیا گیا ہے، اب جتنا بڑا جو ہے وہ آپ نے احترام کیا ہے تو ممتثل کہلا جاؤ گے ان کے بارے میں، اور جتنوں کا احترام نہیں کیا وہ عاصی کہلا جاؤ گے پھر ان کے بارے میں. لیکن عموم مجموعی کا ایسا نہیں ہے. جیسے کہ میں نے صبح بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک عام تو یہ ہو گیا کہ آپ نے یعنی مولا نے حکم دیا ہر عالم کا احترام کرو. فرض کیجیے عالم ہے 100، آپ نے 75 کا احترام کیا، تو 75 کے اعتبار سے آپ ممتثل ہیں، اور 25 کے اعتبار سے آپ عاصی ہیں جن کا احترام آپ نے نہیں کیا. جن کا احترام کیا 75 کا، ان کے اعتبار سے آپ ممتثل ہیں، آپ نے امر مولا کو یعنی انجام دیا. اور 25 جن کا آپ نے احترام نہیں کیا ان کے بارے میں عاصی ہیں، آپ نے امر مولا کا امتثال نہیں کیا، اس امر مولا کو انجام نہیں دیا. صحیح. لیکن عموم مجموعی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عموم مجموعی میں جیسے میں نے صبح مثال دی تھی، عموم مجموعی میں آپ کو سب کو انجام دینا ہے، سارے فرد کے بارے میں آپ کو انجام دینا ہے. مثلا اعتقد بامامت الائمۃ اثنا عشر، اعتقد بامامت الائمۃ الاثنا عشر، آپ اعتقاد رکھو 12 اماموں کی امامت کا. اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے مثلا 6 کا اعتقاد رکھے، کوئی 5 کا رکھے، کوئی 4 کا رکھے، کوئی 8 کا رکھے، کوئی 11 کا رکھے، نہ، بلکہ ایک ایک فرد کا احترام کرنا، امامت کا اعتراف اور اعتقاد رکھنا ہے. اگر کسی نے 11 کا بھی اعتقاد رکھا اور 12ویں کا اعتقاد نہ رکھا تو اس نے گویا امتثال امر مولا نہیں کیا، اس نے مولا کی بات کو گویا نہیں انجام دیا. مولا نے کیا کہا؟ اعتقد بامامت الائمۃ الاثنا عشر،
12 اماموں کی امامت کا اقرار کرو. اب کوئی 8 اماموں کی امامت کا اقرار کر کے کہے کہ میں نے اعتقاد رکھ لیا ائمہ کے بارے میں نے امر مولا کیا امتثال کیا، اس کو انجام دیا، تو یہ امتثال دینا نہیں ہوگا جب تک کہ ہر فرد کے بارے میں عقیدہ امامت نہ رکھے. یعنی 12 اماموں کی ہر فرد کی امامت کا اقرار اور اعتقاد نہ رکھے، اس وقت تک اس نے گویا اس عمل کو انجام نہیں دیا. یہ ہے کیا؟ یہ ہے العموم المجموعی. تیسرا ہے العموم البدلی. تیسرا کیا ہے؟ عموم البدلی. عموم بدلی کیا ہے؟ مثلا مولا یہ کہے، عموم بدلی میں کیا ہے کہ اس میں حکم موجہ ہوتا ہے ایک فرد کی طرف افراد عام میں سے، اللہ نے تردید و تخیر، یعنی اس میں اختیار ہے کہ مثلا جو ہے کسی کو چن لے. حکم جو ہے وہ کیا ہوا؟ آیا ہے مولا کی طرف سے ایک فرد کے لیے، مثلا بہت سے افراد میں سے ایک فرد کے لیے، ان میں سے جو ہے وہ مختلف افراد میں سے آپ کو چننا ہے کسی ایک کو بھی چن لیا تو وہ آپ نے انجام دے دیا. مثلا اعتق، مولا کہے اعتق رعیت رقبۃ شئت، اعتق ایت رقبۃ شئت، آپ کسی بھی ایک غلام کو آزاد کرو، جسے چاہو اسے آزاد کر دو، ایک غلام کو. تو یہاں جب اعتق رقبہ کہا تو اعتق رقبہ آپ نے کالا غلام آزاد کر دیا تو بھی آپ نے عمل کو انجام دے دیا. آپ نے گوڑا غلام آزاد کیا تو بھی آپ نے امر مولا کو انجام دے دیا. آپ نے امریکن غلام آزاد کیا تو بھی آپ نے امر مولا کو انجام دے دیا. آپ نے افریقن غلام آزاد کیا تو بھی امر مولا کو انجام دے دیا. کوئی اور علاقے کا، کسی اور مثلا زبان کا، رنگ کا، مثلا جو ہے وہ جو بھی مطلب ہے، آپ ایک غلام آزاد کر دیں تو گویا آپ نے امر مولا کا امتثال کیا. صحیح ہے، چاہے جس غلام کو آپ آزاد کر دیں. اعتق رقبۃ ایت رقبۃ شئت، کسی بھی ایک غلام کو جسے آپ چاہے آزاد کر دیں تو گویا آپ نے حکم کو انجام دیا. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2 العموم المجموعی. عموم مجموعی کون سا عموم ہے؟ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مُوَجَّهًا إِلَى الْمَجْمُوعِ بِصِفَتِهِ مَجْمُوعًا. کوئی ایسا عام ہے، وَهُوَ عموم المجموعی، یعنی ایک ایسا عام ہے مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ، جس میں حکم جو ہے عموم مجموعی میں حکم جو ہے موجہن، متوجہ ہوتا ہے، حکم موجہ ہوتا ہے الی المجموع، مجموع کی طرف. یہ حکم اس کے لیے ہوتا ہے کہ مجموع کی طرف ہوتا ہے. بصفت مجموعان، بھائی مانا بصفت اس کے کہ وہ مجموع ہے، جموع یعنی سب کا سب. حکم جو ہے وہ متوجہ ہوگا، موجہ ہوگا کدھر؟ مجموع کی طرف، مجموع کے بارے میں، اس اعتبار سے جو سب کے سب ہوں. صحیح. ولا يتحقق الامتثال من المکلف الا بالجميع، اور امتثال متحقق نہیں ہوگا مکلف کی طرف سے سوائے اس کے کہ وہ سب کو انجام دے. مثلا اعتقد بامامت الائمۃ الاثنی عشر، عقیدہ رکھو، اعتقاد رکھو، اقرار کرو 12 اماموں کی امامت کا اعتقاد رکھو، اقرار کرو ان کو، یعنی 12 اماموں کی امامت کو مانو. فإن الاعتقاد بالبعض لا يعد اعتقادا مجزيا، پس بعض کا اعتقاد رکھنا لا يعد شمار نہیں ہوگا اعتقادا مجزيا، اعتقاد کافی. کہ بس آپ نے بعض کا اعتقاد رکھ لیا تو ابھی اعتقاد کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ حکم کیا آیا؟ اعتقد بامامت الائمۃ الاثنی عشر، 12 اماموں کی امامت کا اعتقاد رکھو. تو بعض کی امامت کا اعتقاد کر کے، ان کی امامت کو مان کے اقرار کر کے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ 12 کے 12 ہی کی امامت کا اعتقاد کر رکھنا ہے اور اقرار کرنا ہے. وَإِنَّمَا الْاعْتِقَادُ بِالْجَمِيعِ هُوَ الَّذِي يُجْزِي، بلکہ تمام کے تمام کی امامت کا اقرار اور اعتقاد، یعنی 12 کے 12 کی امامت کا اعتقاد وہ مجزی ہوگا.
چونکہ حکم کیا دیا گیا؟ اعتقد بامامت الائمۃ الاثنی عشر، 12 اماموں کی امامت کا اقرار کرو. اگر 2 4 10 یا 5 یا 11 جو بھی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو آپ نے امتثال امر مولا نہیں کیا. نمبر 3 العموم البدلی، تیسرے عموم بدلی. وهو ما كان الحكم فيه موجها إلى فرد واحد من أفراد العام على نحو الترديد والتخيير. وهو عموم بدلی کیا ہے؟ وہ ایک ایسا عام ہے، عموم بدلی ایک ایسا عام ہے ما كان الحكم فيه، جس میں حکم لگایا جاتا ہے، جس میں حکم دیا جاتا ہے. وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ، جس میں حکم دیا جاتا ہے یا حکم ہوتا ہے موجہ، جس میں حکم موجہ ہوتا ہے إِلَى فَرْدٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِ عَلَى نَحْوِ التَّرْدِيدِ وَالتَّخِيرِ، جس میں حکم موجہ ہوتا ہے یعنی جس میں حکم دیا جاتا ہے ایک فرد کی طرف عام کے افراد میں سے، یعنی عام کے افراد میں سے ایک فرد کی طرف یہ حکم یہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے علی نحو التردید والتخیر، آپ کو اختیار ہے تخیر کے اعتبار سے اور تردید کے اعتبار سے. مثل اعتق ایت رقبۃ شئت، آپ ایک غلام آزاد کرتے ہیں، جو چاہیں اسے آزاد کرتے ہیں. اعتق یعنی آزاد کریں، ایت رقبۃ کسی بھی ایک گردن کو، شئت جسے آپ چاہیں، یعنی گردن آزاد کرتے ہیں یعنی غلام آزاد کرتے ہیں. فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ امْتَثَالُهُ، پس یہاں پر مطلوب جو ہے اس کا بجا لانا ہے، غلام آزاد کرنا ہے. هُوَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ، وہ کسی بھی ایک غلام کا آزاد کرنا ہے فقط. مُرَدَّدٌ بَيْنَ عَامَّةِ رِقَابٍ، کسی بھی ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، بہت سے غلاموں میں سے کسی بھی ایک غلام کو. وَتَعْيِينُهَا رَاجِعٌ إِلَى اخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ، اور اس کا یعنی رقابہ کا معین کرنا راجع ہوگا نہیں، اس کے اختیار راجع ہوگا نہیں، اختیار میں ہوگا اس کے کدھر پلٹے گی اختیار؟ الی اختیار المکلف، یعنی غلام کس غلام کو آزاد کرنا ہے یہ مکلف کا اختیار ہوگا، جسے وہ چاہے گا اسے آزاد کر دے گا. اگر اس نے کسی ایک کو آزاد کر دیا تو گویا اس نے حکم کو انجام دے دیا. کسی بھی ایک کو انجام دینا کافی ہے. فرق کیا ہوا تینوں میں؟ عموم استغراقی، عموم مجموعی اور عموم بدلی. عموم استغراقی میں آپ جتنے افراد کو انجام دے دیں گے ان کے اعتبار سے، آپ عموم استغراقی میں آپ جتنے افراد کو انجام دیں گے اس کے اعتبار سے آپ ممتثل ہو جائیں گے، اور جتنوں کو انجام نہیں دیں گے اس کے اعتبار سے آپ عاصی ہو جائیں گے. ٹھیک. احترم کل عالم، ہر عالم کا احترام کرو، جتنوں کا احترام کرو گے ان کے اعتبار سے آپ ممتثل، کہ آپ نے ہمارے مولا کو انجام دیا بجا لائے، اور جن کا آپ احترام نہیں کرو گے ان کے اعتبار سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ عاصی ہو جاؤ گے. دوسرا عموم مجموعی، اس میں حکم جو ہے مجموع کی طرف موجہ ہوتا ہے، مجموع کی طرف حکم ہوتا ہے، کسی ایک یعنی مجموعے کو انجام دینے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. جیسے اعتقد بالامامت، اعتقد بامامت الائمۃ الاثنی عشر، 12 اماموں کی امامت کا اقرار کرو، ایک اعتقاد رکھو. تو یہاں پر جو ہے وہ 12 کے 12 کا اعتقاد رکھنا ہے. اگر کسی نے 11 کا بھی اعتقاد رکھا اور 12 کو چھوڑ دیا تو اس نے گویا امتثال نہیں کیا، بلکہ سب کے سب کا کرنا ہے. تیسرے عموم بدلی ہے. عموم بدلی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حکم موجہ ہوتا ہے کسی ایک فرد کی طرف افراد عام میں سے، افراد عام میں سے کسی ایک فرد کے لیے حکم ہوتا ہے، یعنی کسی ایک کو انجام دے دو تو گویا آپ نے امتثال امر مولا کر دیا، آپ نے حکم مولا کو انجام دے دیا، امر مولا کو انجام دے دیا. جیسے اعتق رقبۃ، اعتق ایت رقبۃ شئت، آپ کسی غلام کو آزاد کریں جسے چاہیں، آپ کی مرضی ہے. تو اگر مکلف نے یہاں پر کسی بھی ایک غلام کو آزاد کر دیا تو گویا اس نے امر مولا کو انجام دے دیا. اور غلام کا منتخب کرنا، چننا، کسے آزاد کرنا ہے یہ مکلف کے اختیار میں ہے، جسے چاہے وہ اختیار کر کے چن کر اسے آزاد کر دے تو گویا اس نے امر مولا کو انجام دے دیا. اسے عموم بدلی کہیں گے. نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس، عام کی 3 قسمیں ہیں، عام تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف.
ایک عموم الاستغراقی، نمبر 2 العموم المجموعی، نمبر 3 العموم البدلی. نکتفی هذا المقدار. اقسام الخاص انشاءاللہ غدا سيجي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.